نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، جس تصور سے آج دنیا کے بیشتر مسلمان غافل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی نظر قرآن کے دیے ہوئے اس تصور کی طرف نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرف آج مسلمانوں کا دھیان چلا گیا ہے۔ اور جنرل انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو خیر، جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اسے قرآن کی روشنی ہی میں سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج انسان کس چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ گھر سے لے کر، دکان سے لے کر، ماحول سے لے کر، پینے کے پانی سے لے کر، کھانے کی چیزوں سے لے کر، ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو انسان سے اگر پوچھا جائے تم کس چیز سے بچنا چاہتے ہو، اور انسان بچنے کی کوشش کن چیزوں سے کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے بڑا مکان ہے تو چور سے بچنے کے لیے آدمی سی سی ٹی وی لگا کے رکھتا ہے، تالے بڑے بڑے لگا کے رکھتا ہے، کانٹے دار بڑے دروازے بنا کے رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ باتھ روم کے ونڈو کے اندر بھی گرل لگا کے رکھتا ہے کہ چور یہاں سے بھی نہ گھس جائے، اس لیے کہ انسان اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیجئے تو اب تقریباً گھروں کے اندر فلٹر آپ کو نظر آئے گا کہ نل کا پانی، تالاب کا پانی گندا ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، یا بسلیری پیو یا فلٹر پانی پیو یا بوائل پانی پیو، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں، گرمی سے بچنا ہے تو ایئر کنڈیشن کا انتظام، آدمی گرمی سے بچنا چاہتا ہے، گھر بناتے وقت سوچتا ہے ہوا کہاں سے آئے گی۔ ہم ہر چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور بچ جاتے ہیں تو اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔
لیکن قرآن نے کامیابی کو کس چیز سے بچنے کے حوالے سے فرمایا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ والے جو بھی سوچتے تھے وہ قرآن کے ذریعے سوچتے تھے، اور ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے سوچتے ہیں۔ ہم اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ کس چیز سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے کھانے پینے سے بھی بچنے کا حکم دیا جس سے صحت خراب ہوتی ہو، چوری ڈکیتی سے بچیں اس کے لیے بھی اوراد و وظائف عطا کیے گئے، حفاظت کے انتظام کا حکم دیا گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچانے کا قرآن نے حکم دیا؟ اگر اس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں تو پوری دنیا کے 99% مسلمان نہ خود اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ چیز کون سی ہے؟ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فاقے سے بچ جائے، دکان پہلے سے بنا کے دے دو، بے گھر نہ ہو مکان پہلے سے بنا کر دے دو، فاقہ کشی کا شکار نہ ہو تعلیم دلا دو، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہمیں بتا ہم کس چیز سے بچیں اور اپنی اولاد کو کس چیز سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچائیں؟ تو اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنے بچے کے روم میں ایئر کنڈیشن کا انتظام اور پنکھے کا انتظام کرتے ہو، کبھی جہنم کی گرمی سے خود کو اور خود کے گھر والوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی ہو تو مجھے ذرا بتا دو آپ۔ بلکہ آج کا مسلمان اتنا بے باک ہو گیا، اتنا بے باک ہو گیا کہ آج کا مسلمان جہنم میں لے جانے والے کام کر کے کہے لگاتا نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں گے جہنم میں لے جانے والے کام کر کے کہے لگانا، تو میں سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جہنم کا ہلکا عذاب بتا دوں، بڑا عذاب نہیں، جو سب سے ہلکے میں ہلکا، کم میں کم جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ کون سا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی جوتیاں، آگ کی جوتیاں بندے کو پہنا دی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ بندہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ اب یہ عذاب ملے گا کس کو؟ اس عذاب کے اندر گرفتار ہوگا کون؟ اس آگ کے اندر جلایا کون جائے گا؟ اور یہ آگ کن چیزوں سے بھڑکائی جائے گی؟ تو قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اس سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی، یہ اس کا ایندھن ہوگا۔ تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا تو اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک 6 سال کے ننھے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ 6 سال کے بچے کے بارے میں آپ غور کریں، آج کے 6 سال کے بچے ٹی وی کے سامنے گیم کے ساتھ الجھے ہوئے رہتے ہیں،
لیکن پرانے زمانے کے اندر ایک 6 سال کا بچہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا، کوئی بات ہو گئی؟ کہا نہیں ماں، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، اور نہ کسی سے جھگڑا ہوا، نہ کسی نے مجھے مارا، کوئی ایسی بات نہیں. بیٹے پھر بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا ماں آج میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو انسانوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو میں نے میری ماں تجھے دیکھا ہے، تو بھی گھر میں جب چولہا جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو بعد میں ڈالتی ہے، چھوٹی کو پہلے ڈالتی ہے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں جہنم کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو اللہ پہلے داخل تو نہیں کرے گا. ایک ننھا سا بچہ جس کے دامن پر گناہ کا دھبا بھی نہیں لگا، جس پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزے بھی فرض نہیں ہوئے، جو شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے. اور آج کا نوجوان خوب جی بھر کر کے عیاشیاں کر رہا ہے، بد کرداری کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے جنت تو میری جاگیر ہے، میں جب چاہوں قدم ڈال کے چلا جاؤں گا. اور کچھ ہم لوگوں نے سستے میں جنت بانٹنا شروع کر دیا، ہمارا ہاتھ چومو سیدھے جنت میں. اتنی سستی ہم لوگوں نے جنت بنا لی ہے. ہمارے دل سے جہنم کا ڈر نکل گیا، ہمارے دل سے جہنم کا خوف نکل گیا. ہم اس آگ میں جلنے کے تصور سے غافل ہو گئے جس آگ کے اندر اللہ جن بندوں کو جلائے گا ان بندوں کے حوالے سے قرآن نے مینشن کیا ہے، وضاحت کی ہے. آخر کبھی آپ نے سوچا کہ ابھی ابھی ماہ رمضان المبارک رخصت ہوا، ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی 4 رکعت پڑھ لیتے، اس کے بعد ہم تسبیح پڑھتے کہ نہیں؟ بولیے پڑھتے نا؟ کیا پڑھتے ذرا سنائیے، پڑھیے ذرا زور سے. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس کے بعد بولیے زور سے بولیے، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. پڑھتے تھے نا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہم اجرنا من النار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ 4 رکعت کے بعد آپ نے تسبیح پڑھی اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم کی آگ کو معمولی آگ تصور نہ کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. یہ ہے جہنم کی آگ. دھڑلے سے انسان گناہ کر رہا ہے، بے خوف و خطر گناہ کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے گناہوں کے اندر، لیکن انجام کے بارے میں فکر نہیں کرتا کہ ان گناہوں کا انجام کیا ہے. لیکن جب اس کے انجام کی فکر نگاہوں کے سامنے آ جائے پھر گناہ سے بچتا ہے. ایک نوجوان کو گناہ کا شوق پیدا ہوا. اس زمانے میں ایک طوائف بڑی مشہور تھی، بڑے پیسے لیتی تھی، بڑے گھرانے کے لوگ اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چلے جاتے. بڑی رقم لیتی تھی، وہ مشہور تھی. ایک نوجوان نے اسے دیکھا، اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کرے. پھر سوچتا ہے کہ کیسے پوری کروں. جتنی قیمت اسے ایک رات کی دینی پڑتی تھی وہ قیمت اتنی زیادہ تھی
کہ کمانے میں اس کی پوری عمر شاید تمام ہو جائے، لیکن اس نے سوچا مجھے تو اس کو کیسے بھی کر کے قابو پانا ہے اور خواہش پوری کرنی۔ نماز بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، لیکن جنون گناہوں کا وہ بھی اس کا عجیب معاملہ ہے۔ محنت کر کے اس نے رقم جمع کی، یہاں تک کہ اس نے اتنی رقم جمع کر لی جو رقم اس طوائف کو دے کر اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ گیا اس کے پاس، رقم اس نے ادا کر لی، اور اس کے بعد اس نے چاہا کہ خواہش پوری کرے کہ مان اسے جو ہے وہ جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس گناہ کی سزا میں تو مجھے آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا کیا اس نے؟ طبیعت پھر بھی چاہ رہی تھی کہ گناہ کروں، اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، پہلے ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے، انوبھو کر کے دیکھ لیں۔ تو اس زمانے میں تو لائٹنگ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، دیے جلا کرتے تھے، تو قندیل جل رہا تھا۔ اس نے سوچا پہلے اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، ذرا اس فانوس چلتے ہوئے فانوس کے اندر اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھو۔ تو گناہ کرنے سے پہلے اس نے اس آگ کے اندر اپنی انگلی رکھی، یوں رکھتا یوں نکالتا، یوں رکھتا یوں نکالتا۔ وہ عورت حیرت میں پڑی ہوئی تھی کہ عجیب آدمی ہے، اتنا پیسہ میرے پیچھے خرچ کر کے آیا اور اب یہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کیوں یہ سب تو کچھ کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نے میرے لیے اتنا خرچہ کیا، اتنی کمائی تو نے کی، اس کے بعد مجھے دیا، اور اب تیری خواہش پوری ہونے کا وقت آیا تو آگ سے کھیل رہا ہے۔ کہا سن، تجھ سے اگر میں نے منہ کالا کیا تو جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا، تو سوچ رہا ہوں یہاں کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا۔ تو میں نے محسوس کر لیا کہ یہ دیے کو جو ہے نا، اس کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ تو پیسے تیرے پاس رکھ، میں تو چلا۔ اب اس گناہ سے بچنے کا صلہ یہ ملا، جس کے لیے وہ دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اور آج کے من چلے جوانوں سے کہا جائے بچوں تو کہہ رہے مولانا سب چلتا ہے، اب یہ آج کے دور میں کہاں یہ سب چیزیں، یہ آج کا جوان اور سمجھتا ہے کہ جیسے جہنم کا عذاب کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جہنم کی آگ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ جو ہے نا، اس کی جو طاقت ہے جلانے کی، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی طاقت ہے۔ تصور جہنم سے صحابہ لرز جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے تصور سے تابعین کے کلیجے منہ سے باہر آتے نظر آتے۔ جہاں جہنم کا خیال آتا کھانا پانی چھوٹ جایا کرتا تھا۔ آج کا مسلمان کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے، نام روشن ہو جائے، مال آ جائے، مال و زر محل یہ ساری چیزیں ہو جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ لیکن قرآن نے تصور دیا، بندے تو جاننا چاہتا ہے کامیابی کیا ہے، تو تصور دیا قرآن نے، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہلے جنت میں داخل کرنے کی بات نہیں آئی، پہلے جہنم سے بچنے کی بات آئی، جہنم کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ اب اگر میں آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کروں جو جہنم میں لے جاتے ہیں تو اس کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن قرآن نے ایک آیت کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے۔ اور اگر اس آیت کی روشنی کے اندر ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خیر فرمائے اور اپنے فضل سے بچا لے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کون جہنم میں ڈالا جائے گا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔
اب ہم صرف صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ غور کریں کہ صبح سے شام تک ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی، اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے کتنی نافرمانی کی، تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ 1/4 اسلام لوگوں تک جو پہنچا ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور پھر ان کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہی تو ہے، اور جس میں اقدس سے روح جو پرواز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ ہی تو تھے، بلکہ وحی الہی کا نزول ہوتا تب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، تب بھی وحی الہی کا نزول ہوتا۔ بلکہ سرکار اتنی محبت فرماتے کہ اپنی دوسری ازواج سے حضور کہا کرتے کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے ساتھ رہوں، یہ اتنی محبت تھی۔ اب ان سے حضور کیا فرماتے ہیں سنیے، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹلی بھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ وہ یقیناً جنتی تھی، ہیں جنتی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی آگ سے بچنے کے سلسلے میں ان کے واسطے سے قیامت تک کی ساری عورتوں کو پیغام عطا کر رہے ہیں۔ معمولی جگہ کا نام جہنم نہیں ہے، وہ ایسا قید خانہ ہے۔ بھوک تو سب کو لگتی ہے، اور بھوک میں آدمی کو جو ملا، گاٹھیا ملا تو گاٹھیا کھا لیے، جلیبی ملے تو جلیبی، جو بھوک میں بسکٹ ملا، جو ملا آدمی کھا لیتا ہے۔ قیامت میں بھی بھوک لگے گی، جہنمیوں کو بھی بھوک لگے گی، کیا کھلایا جائے ان کو؟ پیاس لگے گی، کیا پلایا جائے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ شجرے زقوم کھلایا جائے گا، اس کے پھل کھلائے جائیں گے، اور کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی کہ پیاس لگے گی اور بندہ پیے گا نا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آتی رہی ہوں گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں؟ یہ دنیا، مفتی صابر صاحب کی توجہ چاہوں گا، شاید ان کی نظر اس طرف پہنچ جائے جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دین کا بیڑا اٹھا کر کے چلے جنہوں نے سادگی کو اپنا مشن بنا لیا، لیکن یہ دنیا کی رنگ ریلیوں سے بچ نہ سکے، آ گئے اس کے رنگ کے اندر۔ پہلے کچھ، لیکن یہ دنیا کی کشش خدا کی قسم اتنی خطرناک ہے، اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ تو جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا جو بچ گیا، آپ اور ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی پوری زندگی کوشش کریں، پھر بھی ایک ہلکی سی لغزش ہو جائے نا تو سارے اعمال برباد، بچنا مشکل۔ تو میرے کریم نے پہلے ہی فرما دیا جو بچا لیا گیا، میرے بندے تو نیکی کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے، اگر تو چاہے گا کہ تو بچ جا، جب تک کہ میں تجھے نہیں بچاؤں گا تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہزار سجدوں کے نشان اپنی پیشانی پر رگڑ کے کر لو، اور تہجد کے عادی بن جاؤ، سب کچھ کر لو، اور پھر اس پر غرور یہ کہ مجھ سے بڑا عابد و زاہد دنیا کے اندر کوئی نہیں، یا مجھ سے بڑا دین کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو سن لو ایسے ہی بندے کے ساتھ قیامت میں ایک معاملہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اب اس بندے کی پوزیشن یہ ہوگی، وہ نمازی بھی، وہ روزے دار بھی، وہ حج بھی کرنے والا، وہ زکات بھی دینے والا، وہ قائم اللیل صائم النہار یعنی ہمیشہ روزے سے رہنے والا اور رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے والا، خیر خیرات کرنے والا، پورا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔
اس بندے کو اللہ قیامت میں فرمائے گا کہ میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں, بھی نہیں میں نے جو نیکیاں کی تھی اس کا کیا, اس کا بھی تو کچھ بدلہ عطا فرما. کہا اچھا تیری نیکیوں کا بدلہ چاہیے, فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو. اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی, میزان کے اندر پلڑے میں رکھا جائے گا, اور زندگی کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی. نیکیاں اس آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں کم ہو جائیں گی. اللہ فرمائے گا اب میرا انصاف اور میرا عدل یہ ہے کہ اس کی زندگی بھر کی عبادت میری آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکی, فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے تیرا عدل نہیں تیرا فضل ہی چاہیے. پتا چلا بندہ جہنم سے بچے گا اللہ کے فضل سے. نیکیاں کرتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ, اللہ تو بچا لے تو ہم بچ سکتے ہیں, تیرے بچائے سے بچ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, نافرمانی کرتے ہیں, نمازوں کو قضا کرنا, اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے کیا ہوا چلتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ, یتیموں کا مال کھانا, اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. ہوتا ہے نا, بچوں کا حق کھا گئے, بھائی کا حق کھا گئے, اس کا کھا گئے, اس کا کھا گئے, بس دادا گیری سے سب کچھ چلتا ہے. دنیا میں انسان خوبصورت نظر آنے کے لیے, میری بچیاں, میری بیٹیاں, میری بہنیں اور خواتین اسلام, اس کو غور سے سنیں, آج دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز اگر کوئی بکتی ہے نا مارکیٹ کے اندر تو کاسمیٹک. لپسٹک آپ کو مہنگی ملے گی, پاؤڈر آپ کو مہنگا ملے گا, کریم آپ کو مہنگا ملے گا. یہ بیوٹیشین کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مہنگی ملے گی. اور چاہے کلر کسی کا کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو, لیکن وہ چاہے گی میں لگوں تو پری جیسی, اس کے لیے پھر وہ کالے کبے کو سفید کلر لگا دو اور اتر جائے تو کالا نظر آئے, لیکن اس ٹائم پہ تو ٹیمپریری وہ نظر آتی. تو وہی ہو رہا ہے سب. اور بہت ساری لڑکیاں بیوٹی پارلر کا کاروبار کر کے لاکھوں کماتی ہیں, اور کوئی شادی بیوٹی پارلر میں جائے بغیر لڑکی کی پوری نہیں ہوتی. ہر شادی کے اندر بیوٹی پارلر میں جا کر سجنا سنورنا, اور کیا کرتی ہیں, چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے پوری توانائی جھونک دیتی. اب قرآن نے بھی اسی چہرے کو ٹارگٹ کیا, اسی چہرے کو ٹارگٹ کیا. جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اور میری بہنیں برا نہ مانیں, دوسرے مرد اور غیر ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں, اس لیے بہت بن سنور کر مرد و زن کے اختلاط والے پروگرام کے اندر جاتی بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کالے کو خوبصورت بیوی مل جائے تو وہ نمائش کرتا گھومتا ہے کہ دیکھو مجھے کتنی اچھی پری مل گئی, دکھاتا ہے اپنی بیوی کے چہرے کو. قرآن نے ٹارگٹ کیا اسی چہرے کو. یوم تقلب وجوہہم فی النار, قیامت کے دن ان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. تندوری سیکتے ہو نا الٹ پلٹ کر کے, دیکھتے ہو نا آپ, مسلمان جس علاقے میں رہتا ہو وہاں اگر ہوٹلیں نہ ہو تو مسلمان کا محلہ نہیں کہلائے گا, روز تندوری چاہیے اس کو. الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں مرغی کو, قیامت میں جہنم کی آگ میں اس کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. جس چہرے کو دکھا کر تم گناہ کی دعوت دیتے تھے, امپریس کرتے تھے, اسی چہرے کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. جانتے ہیں اس موقع پر جن کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا وہ کیا کہتے ہوں گے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا, یقولون, وہ کہتے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول,
وہ کہتے ہوں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف جہنم سے بچ جانا یا بچا لیا جانا، اسی پر اللہ نے کامیابی نہیں بتائی، تھوڑا سا بتایا کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پتا چلا تم اپنے آپ کو کامیاب اس وقت تک نہ سمجھو جب تک کہ تمہارا قدم جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، تب تم سمجھو کہ کامیاب ہو گئے، اس سے پہلے خود کو کامیاب مت سمجھو، کبھی خود کو کامیاب مت سمجھو۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، وقت کے عظیم امام غالباً امام احمد ابن حنبل کی بات ہے، جو اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے امام کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر انہوں نے گزار دی، لیکن جب آخری وقت آیا نا تو کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ موت کے وقت کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف میرے لیے آسان فرما۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ دعا کرتی رہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت انسان کو بڑی پیاس لگتی ہے، جب سکرات کا وقت ہوتا ہے نا بہت پیاس لگتی ہے۔ یا ایک بات بتاؤں، جو بے نمازی ہوگا نا سکرات کے وقت سمندر کے پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ سکرات کے وقت پورے سمندر کا پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، پیاس شدید لگی تھی، شیطان کو دیکھا آپ نے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے، اور یہ سکرات کی جب کیفیت تھی اس کیفیت کے سلسلے میں خود انہوں نے بتایا حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، وہ وقت گزر گیا ان کا سکرات کا جب تھا، تو پانی لے کر شیطان کھڑا ہے، اے احمد کہہ دے میں خدا ہوں، ابھی تیری پیاس بجھا دیتا ہوں، پانی تجھے دیتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا اور مجھے ڈر سا لگنے لگا، لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ میں پریشان تھا، کروں تو کیا کروں۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک نورانی شکل والا کوئی آیا اور اس نے شیطان کو دھکا دیا اور وہ گر گیا، اور پھر میری پیاس بھی رفع ہو گئی، سکرات کی تک بھی چلی گئی۔ پھر میں نے پوچھا اے نورانی شکل والے تو کون؟ کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا، آج تیری پیاس و سکرات کے وقت شیطان سے بچانے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سکرات کے عالم میں ہو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہر مریض کے سامنے سورہ یاسین جب پڑھی جائے تو موت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا معاملہ یہ ہے جو صبح کو پڑھ لے اللہ پورا دن سے سکون عطا کر دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ پتھر جانتے ہیں آپ، یہ پہاڑ جو ہے نا، آپ تو جاتے ہیں ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں حافظ صاحب اس کو، میں بھی بھول گیا، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، نائگرا فال۔ آپ جاتے ہوں گے یا گئے ہوں گے کینیڈا وغیرہ تو وہاں نائگرا فال ہے، ادھر امریکہ کی سائڈ میں ادھر کینیڈا کی سائڈ میں بھی ہے۔ وہ پہاڑ سے پانی کا چشمہ اترتا ہوتا ہے، آدمی دیکھتا ہے کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ آنسو ہے پتھر کے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اتنا لرزتے ہیں کہ اوپر سے لڑک کر کے آتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑ سے پتھر ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے کہ جہنم میں ہم کو نہ ڈالا جائے۔
انسان تو اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اللہ خیر فرمائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم خود قیامت کے دن اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. کبھی ہم نے ہر چیز سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خود کے لیے کوشش کی اور اپنی اولاد کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، کبھی جہنم کی آگ سے بچانے بھی کوشش کی یا خود بچنے کی کوشش کی؟ نہیں. بچو، اس کے لیے کوشش کرو، اس راستے پر مت جاؤ جس راستے پر جانے کے بعد جہنم استقبال کے لیے تیار ہو. نمازیں نہ چھوڑو، جھوٹ غیبت چغلی ان چیزوں سے پرہیز کرو، پیاز اور سود کے کاروبار سے پرہیز کرو، حرام کاری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی میں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک جامع دعا، اللہ اکبر. ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس دعا کے کرنے کے بعد پھر کسی دعا کی حاجت نہ. سرکار نے فرمایا بس یہ دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بولیے، وقنا عذاب النار. جنت کی بات ہی نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی دعا. یہاں ہم جنت ہی بانٹ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی بات ہی نہیں ہو، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی طاقت کی ہمیں کوئی جہنم میں ڈال دے. ارے اسی جہنم سے اپنی امت کو بچانے کے لیے حضور اتنا روئے کہ میرے امام پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سر دوں گا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اسی جہنم سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے پتنگے شمع پر گرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت بھی جہنم کے اندر گرنا چاہتی ہے، لیکن میں ان کی کمر بند پکڑ کے انہیں جہنم سے کھینچ لیتا ہوں. بچو، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں آپ اور ہم سب. ہر اس راستے پر چلنے سے بچو جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو. ہر اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرو جو طریقہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو. ہر اس گناہ سے بچو جو گناہ جہنم کے دروازے تک گھسیٹ کر لے جاتا ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ان جلسوں میں آؤ تو ذہن بنا کر کے آؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. ہم دنیا میں نام کما لیں، پیسہ کما لیں، محل بنا لیں، بنگلو بنا لیں، کار خرید لیں، بیپار خوب پڑھا لیں، اچھی چیز منع نہیں کرتا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیاب اپنے آپ کو مت سمجھنا. کامیاب تو اس وقت جب قدم جنت میں پڑ جائیں، اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہے، اور وہ اللہ کی عطا ہی سے ہو سکتا ہے، اس کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے. میرے استاد کی تفسیر میں سن رہا تھا، ایک جملے نے میرے دماغ کے ایک ایک گوشے کو روشن کر دیا. خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. اس کی وضاحت بڑی اچھی انہوں نے کی. اللہ سے نا امید بھی مت ہو اور اللہ سے بے خوف بھی مت ہو، اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے امید رکھو. لیکن کس طریقے سے؟ فرماتے پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب لگے نا کہ موت کا وقت آ رہا ہے پھر اللہ سے امید رکھو، مولا اب جنت میں تیرے فضل ہی سے جا سکوں گا. زندگی بھر اس سے ڈرتے رہو.
اور جب محسوس ہونے لگے، جیسے علامت بتائی گئی ہے، کمر کا جھک جانا، بال کا سفید ہو جانا، یہ سب علامتیں بتائی گئی ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آدمی جوانی میں بہت گناہ کرتا ہے، دامن پورا گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، تو یقیناً ہم سب کے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ جہاں گناہ کرنے کی طبیعت بہت سارے مسلمانوں کی نہیں ہوتی، انسانوں کی نہیں ہوتی، یا گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو یاد کر کے روتے رہیں اور اللہ سے امید رکھے، مولا تو غفور الرحیم ہے، تو ضرور ہمیں معاف فرما دے گا، ہم پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ لیکن جوانی میں بے خوف ہو کر گناہ مت کرو، جوانی میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تیرا خوف چاہیے، تو تیرا ڈر چاہیے، اور یاد رکھیں رونے والے سے انسان محبت نہیں کرتا۔ بس یہ آخری بات عرض کر دوں، رونے والے سے انسان محبت نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کریں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کے دروازے پر کوئی بار بار آ کر کے روتا ہو، ہمیشہ آئے یار میری یہ پریشانی ہے، یار میرا یہ معاملہ ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کر بھاگے گا، یار یہ تو بڑا عجیب آدمی، جب آتے تب ٹینشن دے کر کے جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ارے نمبر بلاک کر دیتے ہیں، ابھی فون کرے گا تو بولے گا یہ پریشانی ہے، نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ اے رب تیری عظمتوں پر قربان، انسان اپنی تکلیف کی وجہ سے انسان کے سامنے روئے تو انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن وہی انسان اگر اپنی تکلیف کی وجہ سے خدا کے سامنے روئے تو خدا اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں، بس اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تاریخی جملہ، سکون چاہتے ہیں آپ؟ آدمی اکیلے میں ٹینشن میں ہوتا ہے۔ آپ اکیلے سفر کریں، آج ہی ہماری حافظ عبدالرحیم صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کیا حافظ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب مجھے اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہو؟ بولے حضرت اب تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اکیلا اپن آدمی کو گھبراتا ہے۔ آپ بھی کہیں سفر میں گھومنے جانا ہو تو آپ سوچتے ہیں یار کوئی ساتھ میں ہو تو اچھا رہے گا، 4 کا گروپ بنا لیا، 8 کا گروپ بنا لیا، حج میں اسی کے ساتھ جائیں گے، کوئی دوست جا رہا ہے، کون سے ٹور میں تم جا رہے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہوتا ہے اکیلا گھبراتا ہے۔ رات میں اکیلے میں اللہ اکبر ٹینشن ہوتا ہے، آدمی گھبراتا ہے۔ ایک تاریخی جملہ عرض کرتا ہوں، آدمی کو کوئی ایسا چاہیے جس سے وہ بات کرے۔ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ غور سے سن رہے ہو کہ ایسے ہی سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ آدمی کو کوئی بات کرنے والا چاہیے نا، اور جب کسی سے بات کرتا ہے تو سکون ملتا ہے نا۔ بولیے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، دل میں بٹھا لیجیے گا۔ جب اکیلے ہوں اور کوئی بات سننے والا بھی نہ ہو، کرنے والا بھی نہ ہو، اور طبیعت بے چین ہو رہی ہو نا، اپنے اللہ سے بات کیجیے، آپ اپنے اللہ سے بات کیجیے۔ اب اللہ سے بات کیسے کریں؟ کھولو قرآن پڑھنا شروع کرو، آپ کی طبیعت کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ نہیں کہ اکیلے ہیں تو پکچر دیکھنے بیٹھ جائیں، سیریل دیکھنے بیٹھ جائیں، نہیں، کھولو قرآن پڑھنا شروع کرو، ہاتھ میں تسبیح لو، درود شریف پڑھنا شروع کرو، استغفار پڑھنا شروع کرو، میرا مولا دل کو سکون عطا کر دے گا، گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو آج چونکہ اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ پروگرام ہے، اور کافی دنوں کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک اندازے کے اعتبار سے 5-1 سال تو ہو گئے ہوں گے، 4 سال ہو گئے ہوں گے، ہر سال یہاں اجتماع ہوتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے ہی شاید 1 آدھ سال پہلے اجتماع نہیں ہوا، اور اس کے بعد میں یہاں پر حاضر آیا ہوں، اور مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب پہلے سے زیادہ آپ کی سوچ اچھی بن چکی ہے، کہ اس لیے کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کسی کی توجہ ہٹی نہیں، آپ بالکل ایک دم توجہ کے ساتھ ساری گفتگو آپ نے سنی، ورنہ ماشاءاللہ بوڈی لی تو بوڈی لی ہے، کیا کہنا۔ الحمدللہ مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے گا، اللہ اپنے فضل سے مجھے، آپ کو، ہم سب کے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کا پروانہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔